ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة سبحان الله ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. ہمیں خوشی ہے اور یہ اعزاز حاصل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام جب بھی تقریب ہوتی ہے ہمارے تمام دوست جو دور دور سے تشریف لاتے ہیں. آج میں دیکھ رہا ہوں چیبا کین سے، ایبراکی کین سے، توچکی سے اور ٹوکیو سے تشریف لائے ہیں. میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں سفارت خانہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے سیکنڈ سیکرٹری جناب ندیم بھٹی صاحب کا. اس کے بعد میں سب سے پہلے باقاعدہ تقریب کا آغاز کروں گا. میں پاکستان ایسوسی ایشن جاپان کے صدر شہزاد علی بیگم صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جناب شہزاد علی بیگم صاحب. اس کے بعد میں سفارت خانہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے سیکنڈ سیکرٹری ندیم بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جناب ندیم بھٹی صاحب اسٹیج پہ. اس کے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی جاپان کے صدر چودھری ارشاد احمد صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. چودھری ارشاد احمد صاحب. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی، دنیا کے عظیم لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آج 34ویں برسی جو ہے وہ پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں میں سب سے پہلے پاکستان کے انتہائی سینئر شخصیت ہمارے بزرگ ہیں پاکستان ایسوسی ایشن رجسٹر کے جنرل سیکرٹری ہیں ملک حبیب الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ملک حبیب الرحمان صاحب. میں 1965 کی دور میں پہنچ گیا ہوں. جو ابھی آغاز تھا یعنی مذہبی جلسوں میں جانے کا، اس کے بعد سیاسی پارٹی میں گئے، پھر جو کچھ پینسل کی جنگ میں جنرل اسمبلی میں ہوا آپ بتائیے. تو 23 کی بات ہے جب بھٹو صاحب میں محض 10-12 سال تو ایک چھوٹی سی
کے دفتر کے ساتھ تیسرا یا چوتھا کمرہ، بہت پرانی سی بلڈنگ، بہت پرانی. یہ سوشلزم کی بات کی تو نیب کے لیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش حیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. شہید کی اجاگر کرتا ہوا اپنی غزل تحریر کی ہے، سناتا ہوں. اجازت. وطن کا محافظ قید سے چھڑایا، وطن کا محافظ قید سے چھڑایا، آزاد کرایا گھر لے کے آیا. وطن کا محافظ قید سے چھڑایا، آزاد کرایا گھر لے کے آیا. ایک رات اندرا سے سر کھپایا، ایک رات اندرا سے سر کھپایا، پاکستانی محبت کا جادو دکھایا. ایک رات اندرا سے سر کھپایا، ایک رات اندرا سے سر کھپایا، پاکستانی محبت کا جادو دکھایا. لرزتا تھا دشمن، لرزتا تھا دشمن بھٹو نام سے، لرزتا تھا دشمن بھٹو نام سے، بھٹو نے پاکستان کا مطلب بتایا. زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو. لرزتا تھا دشمن. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی شان میں جو پڑھا ہے انہوں نے دریا کوزے میں بند کر دیا ہے. وطن کا محافظ قید سے چھڑایا. یہ بات جو محبوب نقوی صاحب کہہ رہے تھے یہ 1971 کے بعد جب پاکستانی ہماری فوج کو بنگلہ دیش میں انہوں نے وہاں پہ قید کر دیا تھا، یہ اس طرف حوالہ دے رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 90,000 قیدی جو ہیں وہ اس وقت ہندوستان کی فوج سے چھڑائے تھے. تو میں محبوب نقوی صاحب کو اتنی شاندار نظر پڑنے پہ ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو کو اس جذباتی انداز میں خراج تحسین پیش کرنے پر اپنی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی جاپان کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی دنیا بھر کے کارکنوں کی جانب سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے اتحادی جماعت ہے پاکستان میں 5 سال ہمارا ان سے اتحاد رہا ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ ہماری اتحادی جماعت ہے، آئندہ بھی ہمارا ان کے ساتھ اتحاد رہے گا. عوامی نیشنل پارٹی جاپان کے صدر ہیں جناب نعیم خان صاحب، میری ان سے گزارش ہے وہ اسٹیج پہ آئیں اور ہمارے عظیم قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کریں، ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. عوامی نیشنل پارٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت جناب چودھری ارشاد صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی جاپان، جناب محترم ندیم بھٹی صاحب سفارت خانہ پاکستان اور پاکستان ایسوسیشن جاپان کے مرکزی صدر، جناب محترم شہزاد علی بیگم صاحب، محترم شاہد مجید صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی جاپان، میرے دیگر محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم. آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے، جب ایک جابر اور ظالم
आमिर ने आवाम के पसंदीदा और मुंतखब शुदा वज़ीर आज़म को इस ख्याल से कि ये जब मर जाएगा तो इसका नाम मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। उसकी इस गलती ने पाकिस्तान को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम किया और एक रीत चल पड़ी, एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल आज भी हम इस प्रदेश में जनाब मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम ले रहे हैं, और वो आमिर, वो जाबिर जिसने उनको शहीद किया, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अभी मलिक साहब फरमा रहे थे कि भुट्टो साहब बड़े सुलझू और सियासतदानों के साथ ताल्लुकात रखने वाले लीडर थे। जब तलखियाँ बहुत बढ़ गई तो वो खुद गए वली खान साहब के पास। मुक़द्दस हक़ाइक़ की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भुट्टो साहब ने कहा कि मिस्टर खान, वी शुड फॉरगेट एवरीथिंग एंड गो अहेड टुगेदर फॉर द सॉलिडारिटी ऑफ पाकिस्तान। तो वली खान साहब ने उनको जवाब दिया कि मिस्टर भुट्टो, यस यू आर राइट, वी कैन फॉरगिव बट वी कैन नॉट फॉरगेट व्हाट वी वेंट थ्रू, बट एनीहाउ वी विल गो टुगेदर अहेड फॉर द सॉलिडारिटी ऑफ पाकिस्तान। वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मियां आसिम रज़ा साहब। सदर जोहरी शाह साहब की सफारत खाना से जनाब नदीम भट्टी साहब और पाकिस्तान एसोसिएशन के मरकज़ी नायब सदर जनाब शाह साहब और सभी दोस्तों को वाकई असल में पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई सही मानों में अवामी लीडर जो और वो दूर की सोचने वाले थे, ये नहीं है कुछ सियासतदान होते हैं जो शॉर्टकट सोचते हैं, ठीक है देखना भी कमाई जाए और चलते बने। उनकी जब उन्होंने जंगें देखी और अपना कैदी इंडिया से छड़ाए, तो उन्होंने सोच लिया था कि अब इंडिया का एक ही हल है कि पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया जाए। उसके बाद आप देख लें कि पाकिस्तान जब से एटमी कुव्वत बना है तो इंडिया की जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान के साथ कोई जंग स्टार्ट कर सके। कोई जरूरत अभी ना की है ना वो करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये एक एटमी कुव्वत है पाकिस्तान। और अवामी नेशनल पार्टी जापान के जनरल सेक्रेटरी महबूब अली खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी उनसे गुजारिश है वो उसको तफसील है। सब दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के सब इस बात को मानते हैं कि अजीम लीडर था, लेकिन हम इस बात का अंदाज़ा इससे लगाएं कि आज 7 समंदर पार हम यहाँ जापान में सब मुख्तलिफ पार्टियों के सारे दोस्त जमा हुए हैं उसकी अज़मत को सलाम पेश करने के लिए। तो इसी से अंदाज़ा लगाएं। वैसे तो काफ़ी लोग लीडर हमारे शहीद हम या दोस्त जमा नहीं होते हैं, लेकिन वाकई में जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद अजीम लीडर थे और आज उसकी अजमत के लिए यहाँ हम सब जमा हैं। अच्छे दोस्त हैं। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले उन्होंने उर्दू नेट पॉडकास्ट पर लिखना शुरू किया था। उसके बाद टोक्यो में हनीदा एयरपोर्ट जब बना था तो ये सियाहती सफ़ीर भी रहे थे। और अभी टोक्यो जो है वो जापान के 2020 में ओलंपिक गेम के लिए जो है टोक्यो उम्मीदवार है और उसके लिए तशहीरी मुहिम में अपना हुकूमत की जानिब से साथ है। टोक्यो से तशरीफ लाए हैं जनाब ताहिर मजीद साहब। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे आएँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। के बारे में मैं तो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि वो इतने कदावर शख्सियत हैं
اور ان کے اتنے کارنامے ہیں کہ انہیں گنوانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنگی قیدیوں سے لے کے اور شملہ معاہدے اور اس کے بعد سمٹ کانفرنس، اور جو ان کا سب سے جو یورپ اور امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا دھچکا تھا وہ تھا تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا۔ تو اس سے ان چیزوں سے، اور آج جو ہم پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی انہی کی ایک ویژنری جو ان کی بہت لمبی سوچ تھی آگے کی کہ انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ اگر ہمارے پاس 71 میں ایٹم بم ہوتا تو مشرقی پاکستان ہم سے کبھی بھی جدا نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 3-4 دفعہ ایسے موقع آئے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو سکتی تھی، لیکن صرف ہمارے پاس ایٹم بم ہونے کی وجہ سے انڈیا کو یہ جرأت نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے دوسرے ملک اور خاص طور پہ امریکہ جو تھا، اور ہنری کسنجر نے یہ بات بالکل کھلے عام کہی تھی کہ ہم انہیں عبرتناک مثال بنا دیں گے کیونکہ انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا ہے۔ سے ہمارے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں، مسلم قبرستان کا منصوبہ وہ کر رہے ہیں۔ جاوید زادی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید وطن نبیل علی بھٹو، انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کا حق بھی جانتا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کری اور ایک پاکستان کا نام روشن کیا انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی، اور بہرحال بدقسمتی سے آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کے نیک کام کی تکلیف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاپان صدر چودھری شہزاد علی بیگم صاحب، یہ جو کسی کے موجود نہ ہونے کو بھی 35-36 سال یا جتنا بھی عرصہ ہو گیا عرصہ یاد کیا جاتا ہے، تو اس لیڈر کی کامیابیوں کو دیکھیں، اس لیڈر کے خاندان کی قربانیوں کو دیکھیں۔ ایک چیز شروع ہوتی ہے قربانیوں سے، کامیابیوں سے، تو قربانیوں کو دیکھیں تو نہ رکنے والی قربانیاں اس کے خاندان سے ابھی تک جاری و ساری ہیں۔ میں بھی جب بچہ تھا اس عظیم لیڈر کو جو اب جوڈیشری مرڈر کہا جاتا ہے، ایک عظیم لیڈر، اگر یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ اگر وہ آج اس دنیا میں ہوتے تو ہمارا یہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ یہ اس لیڈر کی قربانیاں ہیں۔ اگر میرے بھائیوں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پاسپورٹ سکھانا بنوانا یہ اس پارٹی کے لیڈر کی کوششیں ہیں کہ جاؤ بیٹو پاسپورٹ بناؤ، سعودیہ جاؤ، لنڈن جاؤ، امریکہ جاؤ، مزدوریاں کرو۔ اگر ہم ابھی کروڑ پتی، ارب پتی، ملینر بنے ہوئے ہیں، محنت سے بنے ہیں، کسی سے پاکستان کے پولیٹیشین کی طرح کسی سے چوری نہیں کی ہے، لیکن یہ اس پارٹی کے لیڈر کا ایک مستقبل جو ہے، ایک پلان جو تھا، وہ ہم لوگوں کو دیکھا۔ زبیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں اپنے خیال۔ علیکم۔ قیام پاکستان کی جدوجہد میں جتنے لوگوں نے جان کی، مال کی قربانیاں دی، اور پھر ہم سب کے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں شاعر مشرق علامہ اقبال جیسے مفکر کی فکرات، نظریات کی روشنی میں قیام پاکستان کا عمل آیا، اس عمل میں بھی سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان و مال کی قربانی دی۔ تاریخ کی عظیم ترین ہجرت وجود میں آئی، تو پاکستان کے لیے قربانیوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ان کا خاندان بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔
اور قوموں کی تاریخ میں یہ قربانیاں 60 سال 65 سال یا 100 سال ایک لمحہ ہوا کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم سب کو پاکستانی قوم کو ابھی حقیقی تکمیل پاکستان کے لیے مزید قربانیاں دینی ہیں. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خون، ان کی جدوجہد، ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی، یہ سب ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ایک مشعل راہ ہے. ایسوسی جاپان کے صدر شہزاد علی بیگم صاحب جو یہاں پہ ہوں تو یہاں پہ ہر دل عزیز ہیں، چلی میں ہوں تو سے پہلے تو آپ سب سے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے خاندان کو ضرورت کیا تھی بڑی قربانی کی. محترمہ بے نظیر صاحب کو ضرورت کیا تھی بڑی قربانی کی. نصرت بھٹو صاحب کو ضرورت کیا تھی؟ نصرت بھٹو بلکہ دنیا کی ہر سائش اس کے پاس سب کچھ تھا. بھٹو صاحب سب کچھ تھا. آخر کیا ضرورت پڑی کہ جناب اسلامی کانفرنس بلا لی؟ اور پتا تھا اس کے نتائج کیا ہوں. یہ بھی بات نہیں کہ انہیں پتا نہ. پاکستان کی بدنصیب یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کو کوئی ڈائنامک شخصیت نہیں. میں اکثر دنیا کے دوسرے ملکوں میں گھومتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، آتا رہتا ہوں، اکثر سوچتا ہوں آپ یقین کرو کہ پاکستانی قوم کو اللہ پاک نے جتنے اگر کوئی ایک دو لیڈر ڈائنامک شخصیت مل جاتے یا بھٹو صاحب زندہ رہ جاتے تو آج جو انگلینڈ والے لکھتے ہیں نا میرے پاس دا گریٹ بیٹن، بڑا خدا کی قسم عجیب سا غصہ آتا ہے. دا گریٹ بیٹن جو لکھتے ہیں اور لکھتا ہے 200 سال ہم نے پہ حکومت کر دی. اور آپ جب انگلینڈ کو اترو گے نا آپ کو پتہ لگے گا کہ کس قوم نے ہم پہ 200 سال حکومت کر. اگر آج بھٹو زندہ ہوتے اور شہید نہیں کیے گئے ہوتے تو پھر پاکستانی پاسپورٹ لکھا ہوتا دا گریٹ پاکستان. وہ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اربوں کو تو کر ہی نہیں دیا اللہ پاک نے. اربوں کو تو اللہ پاک نے کر ہی نہیں دیے. آج بھی جب میں اکثر میری عمرے پہ گیا ہوں جب میں پہنچا وہاں پر مکہ تو میں حیران ہو گیا کہ 1400 سال سے اس قوم کے پاس حج کے عمرے کی دولت آ رہی ہے، پیٹرول کے پیسے آ رہے ہیں، ڈائنامائٹ ان کے پاس، سونا ان کے پاس. آج بھی دیکھو پہاڑ ایسے کراچی شہر اچھا میرے بھائی نہیں بھائی احترام کرو اس پاسپورٹ کا یار. سب کچھ ہے تو صحیح نا، پیسہ بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اور کیا چاہیے. ضروری نہیں پاسپورٹ چینج کرو. ہاں میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے اب تک اپلائی بھی نہیں کیا. میں نے آج تک اپلائی نہیں کیا. مجھے ضرورت ہی نہیں. ہاں کیا ضرورت ہے مجھے اپلائی کرنے. میں اسی پاسپورٹ میں ماروں گا میرے دوست اور یہی دفنا جاؤں گا. میرے بچے یہاں رہتے ہیں. مصیبت کیا اگر بچے نہیں ہوتا میں پاکستان میں بولتا ہے علاج پہ. میں نے بیوی کو نصیحت کی کہ میرے کو یہی دفنا اگر بڑھ جاؤں کیونکہ میرے بچے ہیں. دائنی فرصت تو دے، دائنی فرصت تو دے. پاکستان کا پاسپورٹ نہیں چھوڑنا. کیسا ہی ہے ایک دن آئے گا جب لکھا ہوا دا گریٹ بیٹن. ہوں گے اسی قوم میں ایسے لیڈر پیدا ہوں گے تو پاکستان کو افق پہ دکھائیں گے. تم ہو پاس باعث کے چمن تمہارا ہے، تم ہو رہنمائی کے. اللہ کی قسم اجاگر ہر آدمی کر دیتا ہے اور اس کو اجاگر جتنے کرے گا اس دن دنیا میں انقلاب آئے گا اور پاکستانی لے کر آئے گا. اور سفارتخانہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے سیکنڈ سیکرٹری اور پولیٹیکل افیئر کے انچارج ہیں جناب ندیم بھٹی صاحب. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم بھٹو صاحب کی برسی کے سلسلے میں پاکستان میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھٹو صاحب کے درجات کو بلند کرے اور قبر کو روشن. شکریہ. چودھری ارشاد احمد صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اپنی خرابی کے باوجود یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور آج اس سلسلے میں جو مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور مختصر الفاظ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کریں. جناب چودھری ارشاد احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم سفارت خانہ پاکستان ندیم بھٹی صاحب
اور پاکستان ایسوسیشن جاپان شہزاد علی بیگم صاحب اور ہمارے عزیز دوستوں بھائیوں السلام علیکم. اور آپ کا بہت شکریہ کہ دور دراز سے تشریف لائے ہیں. میں نے تو بہت کچھ کہنا تھا. ابھی عوامی نیشنل پارٹی نعیم خان صاحب نے بھی ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے انہوں نے روشنی ڈالی. اور جناب شہزاد علی بیگم کے میں جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں کہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ہم پہ بھی فرض ہے کہ ان شہیدوں کے ساتھ ہم بھی ملیں. ہم لوگوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی ایسا لیڈر ابھرے گا جو انشاءاللہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر پیدا ہوگا انشاءاللہ. اور شہزاد علی بیگم صاحب نے ابھی جو بات کی ہے کہ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ پہ بھی گریٹ پاکستانی انشاءاللہ ہونا چاہیے. اگر ہمارا قائد ذوالفقار علی بھٹو اگر زندہ ہوتا تو آج انشاءاللہ گریٹ بریٹن پاکستانی پاسپورٹ ہمارے پاس ہوتا. جو ان کے کارنامے ہیں وہ کسی سے مطلب ڈکے چھپے نہیں ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب صدر مملکت برائے سابقہ اور منتخب وزیر اعظم رہ چکے ہیں 1971 سے 77 تک. اس کے بعد پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر انقلاب آیا جس کے ذریعے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سیاست سے ہٹانے کا پورا ایک سازش کی گئی. اور اس کے بعد جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ڈکٹیٹر جنرل ضیاء کے حواریوں نے سوز بوجھ شروع کر دی کہ کسی طریقے سے بھٹو کو اس دنیا سے رخصت کر دے. میرے بھائیوں ایک تاریخ گواہ ہے 9 ججوں میں سے 9 تو اس نے دیکھا کہ یا ایک طرف 4 جج تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھٹو کو سزائے موت دی جائے اور 3 جج ہے. تو اس وقت اٹارنی جنرل ریمسے کلارک جو جس کا نام تھا سابقہ اٹارنی جنرل تھا امریکہ کا, اس نے نیو یارک ٹائم میں 15 فروری 60 میں نیو یارک ٹائم میں اس نے واضح طور پہ دیا جو فیصلہ دیا ہے وہ سراسر غلط ہے. اس نے خود سماعت سنی باقاعدہ سپریم کورٹ کی بھی ہائی کورٹ کی بھی. جب اس نے سماعت سنی اس نے جا کے نیو یارک ٹائم میں یہ دیا کہ یہ آپ سے درخواست ہے کہ بالکل آپ دوسری فاتحہ اور اجلاس کریں اور شہدائے پاکستان کے لیے اور پیپل پارٹی کے شہداء کے لیے اور مرحوم ذوالفقار علی بھٹو اور مرحومہ بی بی بینظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے یعنی تمام جو ان کے خاندان ہیں. اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر آج دعا کرتا ہے تو کل اس کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تہ دل سے جو ہے وہ شہداء کے لیے دعا کریں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم الباري وتعاقد الاسرار وكرر الجديد ان واستقل الفرقان وبلغ روحه وارواح اهل بيته بالتحيه والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. يا الهي جو کلام پر اس دعا حضور کو مشاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے افضل پیش کرتے ہیں. پورا حضور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 پیغمبر یکموں پہ تمام سلسلے ولی اور کتب ابدار تمام مسلمان جتنے بھی آج تک دنیا سے رخصت تمام کی روح کو اس کا اثر ثواب پیش کرتے ہیں. پورا حضور تمام کو جنت الفردوس والا مقام عطا فرما. خصوصاً بے خصوص ذوالفقار بھٹو اور مرحومہ بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے بہن بھائی یعنی بھٹو خاندان کے جتنے بھی شہداء شہید ہوئے ہیں اور پاکستان شہداء پاکستان کے لیے یا اللہ تمام کی روح کو اس کا اثر ثواب پیش کرتے ہیں. تمام کو جنت الفردوس والا مقام عطا فرما. تمام کے درجات بلند فرما. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. ہم حاضرین کے والدین عزیز و اقربا اور خصوصاً نعیم چوہان صاحب اور سونامی میں جناب ایال بٹ صاحب شہید ہو گئے. یا اللہ ان کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. ان کو جنت الفردوس والا مقام عطا فرما. ہم حاضرین کے والدین عزیز و اقربا جو بھی دنیا سے رخصت تمام کو جنت الفردوس والا مقام عطا فرما. جن احباب کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. ان کے عمل و عمر میں اضافہ فرما. یا اللہ پاکستان کو استقامت عطا فرما. یا اللہ پاکستان کو استقامت عطا فرما. اسلام کا بول بالا فرما. اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ امت مسلمہ پر اپنا کرم رحم فضل فرما. امت مسلمہ کے خیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.